آپ علیہ السلام نے عاشورہ کے دن کے روزہ، ایک دن کے روزے کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ عاشورہ کے دن کا جو ایک دن کا روزہ رکھے گا وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، ایک دن کا عاشورہ کے دن کا روزہ۔ اب اسلام میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ عاشورہ کے دن کا روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں، عاشورہ کے دن کا روزہ ہم کس لیے رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ یہ تاریخی دن ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی ہے، اس وجہ سے آپ نے مسلمانوں پر اس روزہ رکھنے کو مستحب کرا دیا، وہ افضل کرا دیا، 1 سال کے گناہوں کے کفارہ کرا دیا۔ یہ بہت بڑا جو دن ہے، اس کو ہم آپ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو نجات کے شکرانے کا روزہ رکھا، اور ہم بھی تمام مسلمان روزہ رکھتے ہیں، پہلے بھی روزہ رکھتے تھے، ابھی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن آخری نبی کے آخری زمانے میں نبی علیہ السلام کے اوپر حکم ہوا کہ آپ نے یہودیوں کی عیسائیوں کی مخالفت کرنی ہے، چونکہ پہلے یہودیوں کو موافقت اس لیے ہوتی تھی تاکہ وہ اسلام کے قریب لائے جائے، لیکن یہ یہود مسلسل اپنے سرکشی میں ڈٹے رہے، اس لیے بعد میں آپ علیہ السلام نے ان کی مخالفت کا حکم دیا۔ آپ کا آخری جو زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تو آپ نے امت کو بھی یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ اسی مخالفت کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے آخری یعنی سال میں آپ نے فرمایا تھا اگر میں اگلے سال زندہ رہوں تو میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے 9 کا بھی رکھوں گا، 10 کا بھی رکھوں گا۔ 10 تو مسلمہ ہے نا، 10 کے دن کا روزہ کی فضیلت تو موجود ہے، 10 کا عاشورہ کے ایک دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے۔ لیکن یہ وہ جن کی صرف عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، ہم 10 اور 9 اور 10 کا روزہ رکھیں گے تو یہ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو گئی، عاشورہ کے دن کا روزہ بھی ہمیں ملا۔ وہ تو صرف 1 دن روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 دن روزہ رکھیں گے۔ بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہوں تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ اس کا مطلب علماء نے یہی فرمایا ہے کہ آپ 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھنے کا آپ نے ارادہ کیا تھا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ لیکن آپ اگلے سال آپ زندہ نہ رہ سکے، آپ پہلے اگلے عاشورہ آنے سے پہلے آپ فوت ہوئے تھے۔ باقی ایک اور روایت میں آپ نے یہ فرمایا کہ عاشورہ سے پہلے 1 دن روزہ رکھو یا عاشورہ کے 1 دن بعد روزہ رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے، اسی لیے علماء نے کہا ہے سب سے افضل تو یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے، 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے، یہ سب سے افضل ہے۔ اس کے بعد کا درجہ یہ ہے اگر کوئی 9 کا روزہ نہ رکھ سکے تو وہ 10 اور 11 نہ رکھے، 10 تو رکھنا ہی ہے، 10 اور 11 رکھے تو 2 دن روزہ رکھے گا تو یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے گی، عاشورہ بھی ہمیں مل جائے گا۔ تو سب سے افضل درجہ یہ ہے 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے۔ اگر یہ میسر نہ ہوا تو 10 اور 11 کا روزہ رکھا، 1 دن بعد کا 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے۔ اگر یہ بھی نہ ہوا تو کم سے کم عاشورہ کا روزہ 1 دن روزہ رکھا جائے، اس کی فضیلت اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اگر مخالفت کرے گا یہودیوں کے تو 9 اور 10 روزہ رکھے، 10 یا 10 اور 11 روزہ رکھے۔ اگر یہ بھی نہ ہوا تو صرف عاشورہ کا روزہ رکھنا مستحب ہے، اس کا جو ہے وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو اس میں یہودیوں کی مخالفت بھی ہو گئی۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوا، جب وہ واضح ہوا کہ عاشورہ کا روزہ پہلے ہی کی ہے، دین اسلام میں وہ مسلمہ ایک حقیقت ہے، بلکہ اس سے دین اسلام سے پہلے بھی جاہلیت والے بھی اس کا جو ہے وہ تعظیم کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام نے بھی اس کی تعظیم کرنے اور اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، وہ ابھی بھی اس کا روزہ مستحب